السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کرنی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جیسا کہ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، آپ کو بنایا، آپ کو تخلیق کی، اس دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، جس کے تعلق سے کسی بھی مذہب میں رہنے والا، کسی بھی مذہب کے ماننے والا انسان کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر انسان اس بات کو مانتا ہے کہ سب سے پہلا انسان آدم ہے۔ تو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تمام فرشتے آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ایک ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ بات رکھنا ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میرا حکم تھا۔ اور اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جب راہ درگاہ ہوا، وہاں سے اس کو پھٹکار ملی، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت ابلیس نے چند مہلتیں مانگی، چند درخواست کیا، اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بندے کو ضرور بہکاؤں گا۔ اس بات کو رکھنا ہے قرآن کی روشنی میں۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرے، فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس کا جواب کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے قسم کی تکبر، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اسے سلام کیوں کروں، اس سے میں پہلے کیوں بولوں۔ در حقیقت یہ ابلیس شیطان کا ایک صفت ہے۔ تو دوستو، اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو۔ آگ کا صفت ہے اونچے کو اٹھنا، اوپر بلندی کو چڑھنا، اور مٹی کا صفت ہے نیچے کو جانا۔ تو میں اس سے ہر طرح سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ پھٹکار ہوا، راہ درگاہ اس کو کرا دیا گیا، اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ فاخرج منها مذءوما مدحورا، کہ یہاں سے نکل جا ذلیل خوار ہو کر۔ تو دوستو، اس نے چند گزارشیں کی اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھ کو تو مہلت دے اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا، مجھے اس دن تک مہلت دے۔ تو دوستو، ابلیس کی اس درخواست کو قبول کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنذرین، کہ جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ جو تیرا درخواست ہے، اس درخواست کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ابلیس شیطان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا، یعنی قیامت کے دن تک اس کو مہلت دے دی گئی کہ وہ زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد جس موضوع کو رکھنا ہے، جس بات کو رکھنا ہے کہ ابلیس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، وہاں پہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ ابلیس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ تو نے مجھ کو دربار سے نکال ہی دیا، تو نے مجھ کو ملعون کر ہی دیا، تو نے مجھ کو راہ درگار کر ہی دیا۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں بھی تیرے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے، یعنی تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ لَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا، راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو دوستو، یہ بھی شیطان کا چیلنج تھا اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اس نے یہ چیلنج کیا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ میں ان کے چاروں طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا، غرض کہ میں ان کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، یعنی تو ان میں سے اکثر بندے کو نافرمان پاؤ گے۔ تو دوستو، یہ ابلیس کا چیلنج اللہ تعالیٰ سے، اور چند گزارشیں تھیں جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، تیرے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، غرض کہ ہر ممکن میں تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو دوستو، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، کہ تو یہاں سے ذلیل خوار مردود ہو کر نکل جا۔ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تجھ کو اور تیرے متبعین کو، یعنی تجھے جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے، جو تیرے اتباع کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، ان تمام سے میں جہنم کو پر کر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ،
ان تمام لوگوں سے، تجھ سے اور جو تیرے اتباع میں آئیں گے، جو تیرے بہکاؤ میں آئیں گے، ان تمام سے میں جہنم کو پر کر دوں گا۔ تو یہ ابلیس کا چیلنج تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ کا یہ جواب۔ دوستو، در حقیقت کبھی کبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں اس طرح گردش آتے ہوں گے، چلو یہ گناہ کر لیتے ہیں، چلو آج کا نماز نہیں پڑھیں گے، کل پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح جب خیالات ہمارے دل و دماغ و ذہن میں آتے ہیں تو یہی شیطان کا وسوسہ ہے۔ اگر ہم ان وسوسوں میں آ جائیں گے تو ہم شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے۔ تو شیطان کے بہکاؤ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جو تیرے بہکاؤ میں آئیں گے اور تجھ سے جہنم کو پر کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔